بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جاوید ان بھائیوں کو سب کو کہو کہ اندر آجو ورنہ میں ایک ایک کا نام لوں گا۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک سبحان آواز دو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ صلی علی محمد و آل۔ اجازت ہے جی، نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ صلی محمد وآل۔ او بیٹا، پہلی دفعہ آئے ہو مجلس میں؟ میرے بچے ادھر دیکھو نا۔ اجازت ہے جی، نوکری شروع کی جائے۔ سب سے پہلے تمام حاضرین جشن کو میری طرف سے اللہ کی حمد کو وجودی حالت میں زمین پہ اتر کے دیکھنا مبارک ہو۔ بہت شکریہ جی، خیر مبارک ہو۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ جشن نہ سننے کی چیز ہے نہ پڑھنے کی چیز ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ آپ بھی منانے آئے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ منانے آیا ہوں، اور بہت اچھا جشن آپ وہاں مین روڈ سے لے کے یہاں تک بہت خوبصورتی سے آپ سرکار کی آمد جو ہے وہ منا کے زمانے کو دکھا رہے ہیں کہ جشن رسول ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو میں پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اس جشن کے حوالے سے۔ اگر دروازہ کھل گیا شاہ جی تو پھر آگے بڑھ جائیں گے، ورنہ کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ کرنا تو ذکر ہے نا سرکار کا۔ ادھر والے احباب راضی بیٹھے ہیں۔ اگر آپ جملے کی قیمت دیں گے تو پھر زمانے کو پتہ چلے گا شیعہ ممبر سے محمد پڑھا کیسے جاتا ہے اور سنا کیسے جاتا ہے۔ تو میرے حصے کا جشن چونگ والو اسی ایک سطر میں بند ہے، آگے میں نے جناب کی مودت کے سارے چلنا ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ اگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ بولنے والے بندے سامنے بیٹھتے تھے۔ چلیں میں التماس کرتا ہوں، اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں تو یہ سامنے آ جائیں۔ مجھے بار بار ادھر دیکھنا پڑے گا، سامنے چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے بٹھا دیے۔ بیٹا تھوڑی تھوڑی جگہ دو بڑوں کو ساتھ، تاکہ پتہ تو چلے نا کہ لوگوں میں پڑا جا رہا ہے جشن۔ آپ بھی مہربانی فرمائیں، اتنے پیارے سننے والے بندے سائڈ پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ یا اللہ، بیٹا دو بڑوں کو جگہ دو، آپ سائڈ پہ آ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کی حمد کو محمد، اس کی بلندی کو علی،
شاہ جی اس کی عصمت کو سیدہ، اس کے حسن کو حسن اور اس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر یہی معیار سماعت رہا تو زندگی کی یادگار نوکری جناب کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اب میں سطر بدل کے تھوڑی سی کہوں، پھر آپ کو آسمان پہ لے جانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ بزرگوں سے دعا چاہیے۔ اس کی حمد کو محمد کہتے ہیں، اس کی بلندی کو علی کہتے ہیں، عصمت کو سیدہ کہتے ہیں، حسن کو حسن کہتے ہیں اور مزاج حسین ہے۔ اب سطر جانے اور سیدہ کی عطا جانے، جو بندہ جشن منانے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو محمد سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی حمد اس پر لعنت کرتی ہے۔ آیا کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، بہت شکریہ۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، اور خدا کی قسم مہربانی جی اور ممبر کی قسم ہے، یہ تمہاری خوش آمد نہیں ہے، خدا کی قسم سڑک سے تمہارا ماحول دیکھ کر دل خوش ہو گیا، میرا جشن وہی ہو گیا تھا، تو حق بنتا ہے اتنا اہتمام جو آپ نے کیا ہے تو آپ کو کچھ سنا کے جاؤں۔ بندے کہتے ہیں شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا، یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈالو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا محمد ہمیں آتا ہے، تھوڑا بولو گے تو بات بنے گی، نہ تمہاری پشتوں کو آتا تھا نہ تمہاری نسلوں کو آتا ہے۔ مبارک شاہ جی، سطر جانے اور سیدہ جانے، تمہیں محمد پڑھنا آئے بھی تو کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے محمد لیا ہے مولوی سے۔ آیا پاکستان میں وہ مجمع نہیں دیکھا جہاں یہ فکرے کہیں اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائیں۔ جاوید، اب ماحول آپ نے خود دیکھنا ہے اس پنڈال کا کہ کس کا ہاتھ کشکول بنتا ہے اور کس کے سر سے بات گزر جاتی ہے۔ تمہیں مصطفیٰ پڑھنا آئے بھی تو کیسے؟ تم نے محمد لیا ہے مولوی سے، ہم نے لیا ہے مولا سے۔ چونگ والو یہی تو وجہ ہے، تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے، ہمیں مولا جیسا لگتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ اللہ، اور مہربانی بابا جی، بہت شکریہ سر، بہت مہربانی، مہربانی جی۔ بسم اللہ جیو حیدری، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ محمد سننا ہے، مہربانی جی، محمد سننا ہے تو پھر شیعہ ممبر کے قریب آنا پڑے گا۔ اور ایک صدر میں در پردہ کہہ دوں، جنہیں حسین پڑھنا آتا ہے نا، انہیں حسین کا نانا بھی آتا ہے۔ آیا سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے۔ جنہیں علی پڑھنا آتا ہے، اب چلو میں ایک رخ سے اور پھول باندھ کے شاجین کی جھولیوں میں اتاروں، زمانے والوں اپنے ذہن کو صاف کرو، جنہیں علی پڑھنا آتا ہے نا، انہیں علی کا مولا بھی آتا ہے۔ آئے آئے امام حسین آپ کو سر، بہت شکریہ سر، بہت مہربانی، اللہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے۔ تو محمد سننا ہے تو شیعہ ممبر کے قریب آنا پڑے گا، ہم تمہیں بتائیں گے محمد کہتے کسے ہیں۔ چلو میں ممبر پہ دونوں ہاتھ سرنڈر کر کے اعتراف کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے شاہ جی، محمد پڑھنا ہمیں بھی نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے چونگ والوں، محمد پڑھنے کے لیے کم از کم بدن علی کا ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، تم بولو گے تو زمانے کو پتہ چلے گا نا مصطفیٰ پڑھا کیسے جاتا ہے اور سنا کیسے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، ہیں؟ محمد پڑھنے کے لیے کم از کم بدن مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، منہ میں زبان اللہ والی ہونی چاہیے، پھر پڑھا جا سکتا ہے محمد کہتے کسے ہیں۔ لیکن جو بشر کی حد تک خیرات عطا ہوئی ہے فیاض ورک بھائی، وہ بھی زمانے کی سوچ سے آگے کی ہے۔ آؤ شیعہ ممبر کے قریب آؤ۔ 17 ربیع الاول کو واجد شاہ جی نے اپنے حلقہ احباب کو اکٹھے کر کے اس امام بارگاہ میں حسین کے نانا کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ شیعہ ذاکر ہونے کی حیثیت سے، شیعہ قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، شیعہ قوم کو پریزنٹ کرتے ہوئے میرا حق بنتا ہے میں شان رسالت کا فکرہ ایسا کہوں کہ مجمع کو آسمان پہ لے جاؤں۔ محمد شروع ہی ہمارے ہاں یہاں سے ہوتا ہے۔ کون مصطفیٰ جو اپنی جبین وحدت مکین پہ آئے ہوئے نوری پسینے کو انگشت کی پشت پر لے کر یوں چھٹک دے، اللہ کسی قطرے کو ابراہیم کر دیتا۔ ہاں کیا بات ہے، مہربانی شاہ جی،
امام حسین آپ کو سلامت. اللہ کسی قطرے کو اسماعیل کر دیتا ہے, اللہ کسی قطرے کو موسیٰ بنا دیتا ہے, اللہ کسی قطرے کو عیسیٰ بنا دیتا ہے. سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. ہاں نبی بنے ہیں مصطفیٰ کے پسینے سے. چلو اتنا پیارا جو ماحول ہے, میں جلدی جلدی 2 مصرے عرض کر دوں, نعت کے 2 مصرے عرض کر دوں. ہمارے ہاں نعت ایسے لکھی جاتی ہے, اور معذرت کے ساتھ ہمیں وہ بکریوں والا رسول نہیں آتا, ہمیں وہ مصطفیٰ نہیں آتا جس کے کمرے کا پرنالہ اس کے گھر میں گرتا تھا, ہمیں وہ مصطفیٰ بھی نہیں آتا جس کی 9, 11 یا 13 شادیاں تھیں اور 4 پائی ایک بھی کوئی نہیں تھی. اب شاہ جی بندے چپ کر جائیں, پرے پنچایت میں بیٹھنے والے یہ عزت دار چہرے ڈیرے دار بندے, مہمان نواز بندے اگر چپ کر جائیں تو پھر دکھ لگے گا. مصطفیٰ کی بات تو بعد میں کریں گے, کیا کہنے ان سسرالیوں کے جنہوں نے 11 بیٹیاں دے دی, 4 پائی کوئی نہ دی. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا بولتے آؤ گے تو پھر لطف آئے گا نا. سیدہ آپ کو سلامت. سر نہیں ہلانا بھائی جان, سمجھ میں آئے تو زبان استعمال کرنی ہے. اللہ تمہیں اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. چاچا جی مجمع دے نال مل کے نعرہ لاؤ, تسی سارا ربط ہی توڑ دیندے ہو. امام حسین آپ کو یا علی, اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. تو آؤ نعت کے 2 مصرے کہہ کے پھر میں آگے بڑھ جانا چاہ رہا ہوں. کون محمد جو میم پہ خود حمد کو اوڑھے وہ محمد. آئے آئے آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مشکل ہیں 2 مصرے, لیکن اگر مشکل کشا کا کرم ہوا تو پھر ایسے عزت دار لوگ بولیں گے جیسے بولنے کا حق ہے. زمانے کو پتہ تو چلے نا محمد پڑھا کیسے جاتا ہے اور سنا کیسے جاتا ہے. جو میم پہ خود حمد کو اوڑھے وہ محمد, احمد سے وہی میم ہٹا دے تو احد ہے. اللہ 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 اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میں نے کیا عرض کیا ہے, نبی بنے ہیں مصطفیٰ کے. بھائی جان بٹھا لو, اس نو بٹھا لو, یا جانے دو یا بٹھا لو. نبی بنے ہیں مصطفیٰ کے پسینے سے. چپ کر جاؤ تو بھی بنے ہیں, بول پڑو تو بھی بنے ہیں. پہلے تو یہ عزت دار مجمع مجھے فیصلہ کر کے بتائے نا, کوئی آپ نے کارنر, کوئی دکان, کوئی مارکیٹ, کوئی منڈی آپ نے دیکھی ہو جہاں پسینہ بکتا ہو. پسینہ لے لو, پسینہ لے لو. چلو یہاں سے کوئی چھاپڑی والا گزرا ہو جو مبارک شاہ جی آواز دے رہا ہو, سائیکل پہ ٹوکرا رکھا اور آواز دے رہا ہو, پسینہ لے لو, پسینہ لے لو, پسینہ لے لو. آپ کہو گے اچھا ذاکر ہو, تمہیں اتنی تمیز بھی نہیں ہے, پسینہ بکنے والی شے ہی نہیں ہے. پسینے کی اوقات کیا ہے, یوں جبین پہ آیا, انگلی پہ لیا اور جھٹک دیا. گھر جا کے اپنے گریبان میں اوقات ضرور دیکھنا جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کا نام نبوت ہو. آئے آئے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو جی کر, ہاں ہو گیا جی میرے حصے کا جشن. امام حسین آپ سر میں شکر گزار ہوں. جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کا نام نبوت ہو اسے شیعوں کے عقیدے میں مصطفیٰ کہتے ہیں. بول پڑے ہو, اس مزاج پہ آ گئے ہو, معیار پہ آ گئے ہو, تو آؤ ایک اور تو فارض کرتا ہوں. پہلے زمانہ مجھے نبی کا پسینہ سمجھ کے دکھائے, پھر میں سمجھ لوں گا کہ محمد کی حقیقت تک بھی سفر کر سکتے ہو. یہ میرے محمد کا, اچھا نبی بنے ہیں نا میرے مصطفیٰ کے پسینے سے. بولیے بولیے. فیاض بھائی اگر چاہو تو میں پوری حدیث ہی نہ پڑھ دوں. یہ حدیث ہے سرکار باقر علیہ السلام کی, صلی اللہ محمد علیہ. بہار الانوار جلد نمبر 2 میں یہ حدیث آپ کو, بیٹا ہاتھ کھولیے نیاز حسین, بولیے گا مرضی سے لیکن ہاتھ کھولیے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یہ حدیث ہے باقری, سرکار باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. بہار الانوار میں آپ کو مل جائے گی. اتنا بڑا مستند حوالہ جناب کے سامنے رکھ دیا. امام فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے نانا کو اپنی حقیقت سے صادر کیا, ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو صلاح. ہر بندہ ہر جملے کو کہاں پہچان سکتا ہے بھائی جان. جب اللہ نے رسول کو اپنی الوہیت سے, حقیقت سے صادر کیا, امام فرماتے پھر کیا ہوا کہ نگاہ بے نگاہی سے اس نے مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کیا.
آیا ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. سرکار دعا فرمائیے گا. جتنے سادات ہیں ان سے دعا چاہیے، جتنے بالعموم میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ بالخصوص میرے ساتھ ملتے رہیں گے. اللہ نے مصطفیٰ کو نگاہ بے نگاہی سے دیکھنا شروع کیا. اچھا چلے میں مثال دوں، یہ بزرگوار سامنے بیٹھے ہیں، غور سے ٹکٹکی باندھ کے میرا چہرہ دیکھنا شروع کر دیں. دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، آخر تو مجھے پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے گی نا کہ قبلہ خیریت تو ہے، سفید داڑھی ہے، میرے باپ کے برابر ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. آپ غور سے میرا چہرہ تکے جا رہے ہیں، ان کی نظروں کی تپش سے میرے چہرے پر پسینہ بھی اتر آئے گا، ادب سے، حیا سے، خوف سے، کسی بھی وجہ سے آئے گا نا پسینہ. تو میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ انکل جی خیریت تو ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں یا کیوں مجھے غور سے تکے جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم یہی وہاں ہوا تھا. سرکار باقر فرماتے ہیں جب نگاہ بے نگاہی کی تپش جسد رسالت پر پڑی تو پورے بدن مصطفیٰ پر ایک نوری پسینہ اترا. آئے آئے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کا جی کراں جی کراں جی کراں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، پورے بدن جو بھی جسد رسالت تھا اس وقت، پورے بدن رسالت پر پسینہ اترا. امام فرماتے اللہ نے اس پسینے کو ضائع نہیں کیا. مولا کیا کیا؟ سرکار فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خلق من عرق راسہ الملائکہ ومن عرق وجہہ العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم ومن عرق صدرہ الانبیاء والمرسلین ومن عرق ظہرہ کعبۃ والبیت المعمور ومن عرق رجلہ الارض من الشرق الى الغرب. امام فرماتے اللہ نے میرے نانا کے سر کے پسینے کو جمع کیا، سارے فرشتے بنا دیے. اب جو نہیں بول سکتا وہ کبھی نہیں بول سکتا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے میرے نانا کے سر کے پسینے کو جمع کیا، سارے فرشتے بنا دیے. اچھا یہ فرشتے آپ جانتے ہی ہیں، کسی کا نام میکائیل ہے، کسی کا نام دردائیل ہے، کسی کا نام عزرائیل ہے، اس سے تو سارے ہی واقف ہو. ملک الموت، اس فرشتے کی سب سے بڑی کوالٹی پتہ کیا ہے؟ جو اسے دیکھ لیتا ہے پھر کچھ دیکھنے جوگا نہیں رہتا. بہرحال تو یہ نظام کائنات چلاتے ہیں فرشتے. باجی سرکار صادق کی حدیث ہے، کوئی فرشتہ کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے اسے ملک الرزق کہتے ہیں. کوئی فرشتہ کائنات میں موت بانٹتا ہے اسے ملک الموت کہتے ہیں. کوئی فرشتہ کائنات میں زندگی تقسیم کرتا ہے اسے ملک الحیات کہتے ہیں. کوئی فرشتہ بارشیں برساتا ہے اسے ملک المطر کہتے ہیں. کوئی فرشتہ ماؤں کے شکموں میں بچوں کی تصویریں بناتا ہے اسے ملک المصور کہتے ہیں. القصہ کیا کیا فرشتے گن کے بتاؤں. کائنات کا نظام چلاتے ہیں مدبرات الامور ہونے کی حیثیت سے فرشتے ہیں. محمد کا پسینہ تو پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، رزق دے تو محمد کا پسینہ، جو کھاتا رسول کا ہے وہ تو بولے نا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، زندگی دے تو محمد کا پسینہ، موت دے تو محمد کا پسینہ، بچوں کی تصویریں بنائے تو مصطفیٰ کا پسینہ. میں بھائی جان یہاں بھی نہیں رکوں گا، میں آگے بڑھوں گا. سرکار فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ وَمِنْ عَرْقِ وَجْهِهِ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ وَاللَّوْحُ وَالْقَلَمُ وَالشَّمْسُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْكَوَاكِبُ. اللہ نے میرے نانا کے چہرے کے پسینے کو جمع کیا. بھائی جان انہوں لے کے باہر ہی ٹر جاؤ، اپنا بھی خیال کرو تو دوجے سال دی محنت بھی ویکھو نہ دی. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، یہ جگہ فل کریں. یا رسول اللہ، یا اللہ. ادھر والے میرے آپ راضی بیٹھے ہیں نا. اللہ نے میرے نانا کے چہرے کے پسینے کو جمع کیا. کیا کیا بنایا؟ عرش بنایا. ایڈی چھوٹی گل تو نہیں ہے بھی تو سیر ہلا دیتا ہے. عرش بنایا، کرسی بنائی، لوح بنائی، قلم بنایا، 7 آسمان بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، کواکب و نجوم اور کہکشائیں بنائیں. یہ بنے ہیں مصطفیٰ کے چہرے کے پسینے سے.
آگے مولا کیا فرماتے ہیں وَمِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، اللہ نے میرے نانا کے سینے کے پسینے کو جمع کیا، سارے نبی بنائے، سارے رسول بنائے۔ ہائے 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 ہائے، اس پر تو شادی میں بات کروں گا بعد میں، پہلے میں حدیث کا ترجمہ پورا کر لوں۔ مولا پھر کیا ہوا؟ سرکار فرماتے وَمِنْ عَرْقِ زُهْرِهِ کعبۃ وَالْبَیْتُ الْمَعْمُورِ، اللہ نے میرے نانا کی پشت کے پسینے کو جمع کیا۔ جس نے یہ جملے پہلے سن رکھے ہیں، بے شک رخ بدل کے بیٹھے، جس کی سماعتوں سے پہلی بار ٹکرائے وہ عشق رسول میں ایسے بولے جیسے بولنے کا حق ہے۔ اللہ نے میرے نانا کی پوشت کے پسینے کو جمع کیا۔ مولا کیا بنایا؟ سرکار فرماتے ہیں آسمانوں پہ بیت المعمور کو بنایا، زمین پہ کعبہ کو بنایا۔ کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے، بندہ وہی اچھا لگے گا جو حسین کے نانا کو سلام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آسمانوں پہ بیت المعمور ہے فرشتوں کا قبلہ، زمین پہ کعبہ ہے جنوں اور انسانوں کا قبلہ۔ امام فرماتے بیت المعمور بنا میرے نانا کی پوشت کے پسینے سے، کعبہ بنا میرے نانا کی پوشت کے پسینے سے۔ پھر حیا نہیں آتی جس کے پسینے کے بغیر عبادت نہ ہو، تم جیسا کیسے؟ آئے ہائے اللہ اللہ۔ امام حسین آپ کو سجیو نعرہ سواد کوئی نہیں، حالے بھی کوئی نہیں۔ امام بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کائنات کا سارا نظام بنا ہے مصطفیٰ کے پسینے سے۔ اب فیاض بھائی میں ایک جملہ کہہ کے میں آگے گزر جانا چاہ رہا ہوں۔ جاؤ کسی پروفیسر سے پوچھو، کسی ماہر طبیات سے پوچھو۔ اچھا پہلے یہاں رکوں گا۔ نبی کس سے بنے ہیں؟ نبی کے چپ کر جو تو بھی بنے ہیں، بول پڑو تو بھی بنے ہیں۔ سارے 1.25 لاکھ نبی بنے ہیں میرے محمد کے پسینے سے۔ آؤ زمانہ پہلے مجھے نبی کا پسینہ سمجھ کے دکھائے۔ شادی سطر ہے کہ آسمان سے اترا ہوا تحفہ، ہاتھ نیچے رہ گئے تو خیرات واپس چلی جائے گی۔ یہ میرے محمد کے پسینے کا ایک قطرہ ہی تو تھا جو فرشتوں سے سجدہ کرواتا رہا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ جگر ہاں سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میرے محمد کے پسینے کا قطرہ ہی تو تھا۔ چنا سمجھ آئی تو بول، ورنہ جا بدل، بولنے والے بندے نو اتھے بٹھا۔ یہ مصطفیٰ کے پسینے کا قطرہ تھا جو فرشتوں سے سجدہ کرواتا رہا۔ یہ میرے نبی کے پسینے کا قطرہ تھا جو آگ کے سمندر کو گلزار بناتا رہا۔ نہ تو آسماں اپنی چوپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں۔ بھائی جان یہ میرے محمد کے پسینے کا قطرہ ہی تو تھا جسے زمانہ یوسف کہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہے سطر کہہ دوں، حدیث قدسی ہے، کون تو کنزن مخفین فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُكَ یا محمد۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں چھپایا ہوا خزانہ تھا۔ شیخ نوید میرے حال دیکھیں، چھپایا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی میں پہچانا جاؤں۔ اب اس کی جزیات پہ، اس حدیث کی جزیات پہ شاہ جی پڑھنے پہ آؤں تو پورا عشرہ بھی تھوڑا پڑ جائے گا، لیکن مجھے شان رسالت کا ایک فکرہ کہہ کے آگے گزر جانا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے محبت ہوئی پھر تمہیں خلق کیا۔ ہائے 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 ہائے، ہیں پھر سنو، ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے محبت ہوئی پھر تمہیں بنایا۔ فطرت کا تقاضا کیا ہے چونگ والو؟ ہر شے کو دیکھا پہلے جاتا ہے۔ کوئی تو پہنچا ہوگا میرے کہنے سے پہلے۔ ہر شے کو بھائی جان دیکھا پہلے جاتا ہے، محبت بعد میں ہوتی ہے۔
نہیں نہیں نہیں، میں مثال دیتا ہوں، بیٹا باپ کو دیکھتا بعد میں ہے، پہلے دیکھتا ہے تو پھر محبت ہوتی ہے نا. اسی طرح باپ بھی بیٹے کو دیکھتا پہلے ہے پھر محبت ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا، شوہر بیوی کو دیکھتا پہلے ہے، محبت بعد میں ہوتی ہے. ماں بیٹے کو دیکھتی پہلے ہے، محبت بعد میں ہوتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ جانے محمد کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے ابھی دیکھا بھی نہیں تھا، محبت پہلے ہو گئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، یہ میرا محمد ہے جسے اس نے دیکھا بھی نہیں. حدیث قدسی کے لفظ ہے. کیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں نا شاہ جی؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت، مجھے محبت ہوئی، فخلقتک یا محمد، پھر تمہیں محمد بنایا میں نے. یعنی محبت پہلے، مصطفیٰ بعد میں. اب اللہ کرے سبحان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے. یہ یوسف نے کیا کیا تھا کہ مصر کی کافرہ عورتوں کی انگلیاں کٹوائی تھی. مصر کی کافرہ عورتوں کی انگلیاں کٹوا دینا اور بات ہے، بے دل کے دل میں ہلچل مچا دینا اور بات. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، بے دل کے دل میں ہلچل مچا دینا. اللہ اکبر. اور بات ہے، بس میں نتیجہ دوں اور گزر جاؤں، پھر نعت کے دو چار مصرے بھی آپ کو عرض کرنے ہیں، پھر بھائی کا ایک حکم بھی اگر میں وہاں تک پہنچ گیا تو. نبی بنے ہیں مصطفیٰ کے پسینے سے. میں شاہ جی سارے نبیوں کی بات ہی نہیں کرتا. بھائی 1.25 لاکھ نبی ہے نا، تو سیکنڈ لاسٹ نمبر پر جو نبی ہے حضرت عیسیٰ. اللہ آپ کی زبان کو خاک شفا کا ذائقہ عطا ہو. ادھر والے میرے دوست راضی بیٹھے ہیں نا، ناراض تو نہیں ہیں؟ کبھی کبھی آواز پہنچایا کرو ممبر تک تاکہ پتہ چلے آپ بھی میرے کاروان کا حصہ ہے. عیسیٰ بنے ہیں مصطفیٰ کے پسینے سے. بولو بنے ہیں نا. کیوں جی کرسیوں والو، اللہ تمہیں آیت الکرسی کا سایہ عطا فرمائے. کیوں شاہ جی؟ بنے ہیں مصطفیٰ کے پسینے سے. 4 معجزے بھائی جان جناب عیسیٰ کے قرآن نے لکھے ہیں، بتائے ہیں. پتہ کون کون سے؟ لیکن ذہن میں رکھنا، عیسیٰ ہے محمد کا پسینہ. آئے شاہ جی سطر آئی ہے خدا کی قسم، علم کی قسم ہے، پہلے میرے ذہن میں نہیں تھی، اچانک آپ بولے تو آ گئی. اچھا، سارے شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ عیسیٰ نطفے سے نہیں ہے. بولو عیسیٰ کا باپ ہے؟ نہیں ہے نا، تو نطفے سے نہیں ہے، پھر ماننا پڑے گا نا. جاہلو گھر جا کے سوچنا، جس کا پسینہ تیری طرح نہیں ہے اس کا لہو کیسے ہو جائے گا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بہرحال آگے میں نے نتیجے اور بڑے دینے ہیں، تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کرنا. عیسیٰ بنا ہے مصطفیٰ کے پسینے سے. 4 معجزے قرآن نے عیسیٰ کے لکھے. پہلا، عیسیٰ مردے زندہ کرتا تھا. چپ کر جو تو بھی کرتا تھا، بول پڑو تو بھی کرتا تھا. ایک بندہ نا میرے مولا امیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا علی سنا ہے عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. یا علی سنا ہے عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے. علی فرماتے سچ ہے، میرا نام لے کے کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے، تم تھک گئے ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا. تم تھک گئے تو جی کر ہاں، جی کر ہاں، جی کر ہاں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے. علی فرماتے سچ ہے، میرا نام لے کے. سچ ہے، تھک تو نہیں گئے میرے دوستو، سچ ہے میرا نام لے کے کرتے تھے. علی فرماتے چل میرا دل ہے میں راز ولایت کائنات میں تقسیم کروں، بتا بقول تیرے عیسیٰ کیسے مردہ زندہ کرتے تھے. آواز دے کے کہتا ہے مولا میں نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں، میں تو آپ کے دور میں کھڑا ہوں نا، عیسیٰ 500 سال پہلے گزر گئے. مولا میں نے سنا ہے عیسیٰ گھر سے چلتے تھے. اب جملہ کہنے کے بعد ان دوستوں کے چہروں کی بھی زیارت کروں گا، کس کا ہاتھ اٹھتا ہے اور کس کے سر سے بات گزر جاتی ہے. عیسیٰ گھر سے چلتے تھے، قبرستان پہنچتے تھے،
قبر سلیکٹ کرتے تھے. ہر قبر نہیں، قبر منتخب کرتے تھے، اس پہ پیر کی ٹھوکر مارتے تھے، قبر پھٹ جاتی تھی، مردہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا. علی فرماتے ایک دفعہ پھر بتانا کیسے زندہ کرتے تھے. گھر سے جاتے تھے، قبرستان پہنچتے تو پہلے پہنچ گیا، میں کہتا ہوا. قبر سلیکٹ کرتے تھے، قبر پہ پیر کی ٹھوکر مارتے تھے، قبر پھٹ جاتی تھی، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. علی فرماتے اچھا عیسیٰ گھر سے جا کے کرتے تھے؟ جی مولا. علی فرماتے میں کھڑا ہوں مسجد کوفہ کے صحن میں، جا ملک تیری مرضی کا. ہائے 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 ہائے، کوئی تو آیا ہوگا شان مصطفیٰ سننے کے لیے. جا ملک تیری مرضی کا، شہر تیری مرضی کا، قبرستان تیری مرضی کا، قبر تیری مرضی کی. بس نبی اور بشر میں علی نے فرق رکھا، وہ ٹھوکر مارتا تھا، تو قبر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ علی کا نام لے، مردہ نہ کھڑا ہو تو میں علی کیا. اب بولو حیدر. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. 4 معجزے، مردے زندہ کرتا تھا. دوسرا، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا. جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے نا، میں جلدی جلدی نتیجہ دوں، پیدائشی اندھے ہوتے تھے نا بھائی جان، ان کو آنکھیں دیتے تھے جناب عیسیٰ. تیسرا معجزہ، پترا جے تو ہون ویکھن تے میں پوچھ لینے بھی میں کی پڑھیا ہے، پھر تینوں آنا کوئی نہیں تے پھر تیری کلاس ہو جانی ہے. تو میرے حال چلنا ویکھنا، میں تو مینوں اُنّا ہی پیارا جنہ سارا مجمع پیارا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تیسرا معجزہ، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے. ہاں 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 ہاں، اب دیکھوں گا کون کہاں جا کے علی کو سلام کرتا ہے. کوڑ کے مریضوں کو، فیاض بھائی چونگ والو عزت دار لوگوں، شفا دیتے تھے. پتہ کیسے؟ جنہیں ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیتے تھے نا. اچھا، کوڑ ایک ایسا مرض ہے کہ پورے جسم پر زخمی زخم بن جاتے ہیں، بندہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہتا. تو دنیا کے حکیم انہیں لا علاج، چکے حضرت عیسیٰ کا زمانہ ایسا ہے کہ حکمت عروج پر تھی، تو اللہ نے انہیں شفا کا معجزہ دے کر بھیجا. کیسے شفا دیتے تھے؟ پیشانی پہ جنہیں ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیتے تھے نا، جناب عیسیٰ داہنی ہتھیلی مریض کے ماتھے پر مس کرتے تھے، شفا مل جاتی تھی. اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جملے کی قیمت نہیں. اسی مس سے اسی مسیح کو لقب ملا ہے کہ مس کرتے تھے. نہ نہ نہ، 17 میں تو آپ کہنے جا رہا ہوں جو 17 ربیع الاول کو 3 شعبان کے تناظر میں سن سکتا ہے، وہ بندہ مجھے دیکھے جو حسین منی و انا من الحسین کو گلے ملتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. وہ بندہ مجھے دیکھے جو فارمیلٹی پوری کرنے آیا ہے، اس سے میری بات ہی نہیں ہے. یہ عیسیٰ مس کرتا تھا تو اسے مسیح کا لقب ملا ہے. پتہ ہے بھائی جان اسے مس کرنے کا ہنر کہاں سے ملا ہے؟ اسی نے تو دیا ہے جو 3 شعبان جھولے سے فرشتے کو مس. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ اللہ جیو. ناراض تو نہیں؟ تین موجود سن لیے. مہربانی سر، مہربانی سر، میں شکر گزار ہوں، میرے ہی عبادت ہو گئی ہے، بزرگوں کی دعا مل گئی، علی والوں کا ساتھ مل گیا، بس میرا جشن ہو گیا نا. 3 معجزے، مردے زندہ کرتا تھا، کوڑ کے مریضوں کو شفا، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں. چوتھا اور آخری معجزہ، وہ آج تک ملاؤں کے گلے میں اٹکل بنا ہوا ہے. کیسے نہ بنے؟ اسی میں تو راز ولایت علی چھپا ہوا ہے. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. پتہ کیا کرتے تھے؟ جتنے بیٹھے ہو، جتنے کھڑے ہو، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، شیعہ ہو تو شیعہ رہو، سنی ہو تو سنی رہو، مسلک نہیں بدلنے آیا، شان مصطفیٰ پڑھنے آیا ہو. پتہ کیا کرتے تھے؟ تھوڑی سی مٹی لیتے تھے، تھوڑا سا پانی لیتے تھے. فیاض بھائی بے ساختہ آپ نہ بولے ہوتے تو جملہ میرے سامنے نہ آتا. آپ بولے اتنا پیارا ہو، جملہ سامنے آ کر صاحبان عرفان کی امانت ہے پہنچا دو. یہ جو پانی عیسیٰ ملاتے تھے،
یہ عام شہر کا پانی نہیں تھا. زنبیل رکھتے تھے, بوتل رکھتے تھے ایک ساتھ, اس میں قم شہر کا پانی ہوتا تھا. ہائے 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 ہائے, جو پہنچا, ہاں یہ تحفہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے شاہ جی. قم تو جانتے ہو نا, ایران میں معصوم ہے قم صلوات اللہ علیہ, سرکار امام رضا بادشاہ کی سگی ہمشیرہ ہے, تخت الوہیت پر جلوہ فکن ہے میری شہزادی. بی بی کے شہر کا پانی لیتے تھے جناب عیسیٰ. اور ایک راز اور بتا دوں, جب تیرا 12واں امام ظہور کرے گا نا, قوم کو دارالحکومت بنائے گا. ہائے 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 ہائے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین کتنے فضائل پڑھوں میں قوم شہر کے, کہ جناب سارے بول پڑے. تیرے چھٹے امام کی حدیث ہے, قوم کائنات کا وہ پہلا اور آخری شہر ہے کہ ساری کائنات کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے, قوم والوں کے لیے علیحدہ ایک نواں دروازہ کھولا جائے گا. ہائے ہائے ہائے. ہاں, فرشتے بس اتنا پوچھیں گے, قوم میں رہتے تھے, حساب لینے کی ضرورت نہیں, جاؤ. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, بندے حوالہ مانگ لیں گے, نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. چونکہ قوم منسوب ہے فاطمہ صلوات اللہ علیہ سے, قوم منسوب ہے تیرے 12ویں امام سے. میں جان بوجھ کے بھائی جان روک گیا ہوں. میں کچھ کہنا اور چاہتا تھا لیکن میں سینسر کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں. بیٹھک میں بیٹھیے گا پھر دل کی بات کر دوں گا. او بھائی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, یہ کھیل تماشا نہیں ہے. فاطمہ سے منسوب ہے قم, 12ویں سے منسوب ہے قم, اور قم کے کیا فضائل پڑھوں. ایک اللہ کا پردہ ہے, دوسرا پردے دار ہے. ہائے ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سر میں شکر گزار ہوں. تو قم شہر کا پانی ملاتے تھے جناب, سر میں شکر گزار ہوں. قم شہر کا پانی ملاتے تھے حضرت عیسیٰ. پانی ملایا مٹی میں, بات بھولی تو نہیں ہے بھائی جان. 2-4 ہاتھ کی جنبشیں, بور نہ ہو, میں تیری گل بھی پوری کراں گا. 2-4 ہاتھ کی جنبشیں, ایک پرندے کی شکل بنتی تھی. دھیمے لہجے سے فکرہ کہوں, عیسیٰ آہستہ سے کہتے تھے یا علی, اڑ جا. آئے آئے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہاں جی, ٹائم ختم جی کرا. بسم اللہ بسم اللہ. امام حسین آپ کو لو جی, اکاؤنٹ کھل گیا ہے. تو عیدی والے دن بھی جڑا بندہ کنجوسی کرے نا, انہوں مڑ پھر رسول پوچھے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال 1.25 لاکھ ہے جی, مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ایک پرندے کی شکل بنتی تھی. عیسیٰ پھونک مارتے تھے, پرندہ ہوا میں اڑ جاتا تھا. توجہ, 4 موجے سن لیے. ایک بندہ پھر سرکار امیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا. شاہ جی, یہ مجمع سارا گھٹنوں کے بل ہو کے بھی آپ کے نوکر کو داد دینا. علی کی عزت کی قسم ہے, فکرہ بڑا ہے, ان کی داد تھوڑی ہے. ایک بندہ مولا امیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا. مولا سنا ہے عیسیٰ پرندہ خلق کرتے تھے. علی فرماتے قرآن کا فیصلہ ہے تو پھر کرتے تھے. یا علی آپ کا بھی کوئی ایسا کمال ہے. علی فرماتے جاہلا, مجھے مریم کے بیٹے کے برابر نہ تول, کجا پرندہ بنانا کجا آدم بنانا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ پرندہ بناتا تھا, میں آدم بناتا ہوں. اللہ جی کرا جیو. سر وہ پرندہ بناتا تھا, میں آدم بناتا ہوں. 4 موجے سن لیے. توجہ, مردے زندہ کرتا تھا, کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا تھا. پترا میرے حال ویکھی تو میں نے زندگی تو زیادہ پیارا ہے. آنکھیں دیتا تھا اور پرندہ خلق کرتا تھا. توجہ, بات سمجھ میں آ رہی ہے. 4 موجے قرآن لے آؤ ممبر پہ, میں نکال کے دکھا دیتا ہوں, ورنہ سورہ مریم جا کے پڑھ لیجئے گا, سورہ نساء پڑھ لیجئے گا, سورہ کہف پڑھ لیجئے گا. تینوں جگہ آپ کو سرکار عیسیٰ کے یہ موجے مل جائیں گے. عزت آل محمد کی قسم ہے. اب میں نوید بھائی کہنے کا حق رکھتا ہوں نا, مردے زندہ کرتا تھا تو محمد کا پسینہ.
ہون جڑا بندہ چپ کر گیا پھر وہ جانے اور سیدہ جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بھائی جان مردے زندہ کا چونگ والے عزت دار لوگوں، بھائی جان مردے زندہ کرتا تھا تو محمد کا پسینہ، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا تھا تو محمد کا پسینہ، آنکھیں دیتا تھا تو محمد کا پسینہ. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے روضے پہ جا کے مسو. پرندہ خلق کرتا تھا تو محمد کا پسینہ. اب یہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لینا، کسی ماہر طبیات سے پوچھ لینا، کسی حکیم سے پوچھ لینا، کوئی میرے مجمع میں فزکس کیمسٹری پڑھنے والا بندہ بیٹھا ہوا تو اس سے پوچھ لینا. پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے. جو پہلے پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا، جو پہلے پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا. پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے، لہو چونگ والوں 70 درجے بلند ہوتا ہے. یہ گھر جا کے سوچنا، جس کا پسینہ پرندے کا خالق ہے اس کا لہو کیا کرتا ہوگا. اللہ اللہ اکبر. بس وقت کی گھڑی بھی قریب لگ گئی، سفر بھی مجھے کرنا ہے اور میں کچھ نعت کے مصرے بھی سنانا چاہ رہا ہوں. ہے اجازت بابا جی؟ اگر تھک گئے ہو تو جشن میں نے پڑھ لیا ہے، جلدی جلدی 2-4 مصرے سنو اور مجھے سلامی میری قبول فرماؤ. ہے اجازت بھائی جان؟ ایک نعت ہے. اچھا جنہوں نے بکریاں ذہن چ نے نا انہوں نے میری نعت کوئی نہیں سننی. تے جنہ دے ذہن چ علی ہے نا، آئے آئے آئے، بکری والے الگ ہو جائیں گے، علی والے الگ ہو جائیں گے. ستر آئی شادی جڑی میں سر تو ٹپ گئی ہے. اے بھائی جان میری طرف دیکھیں، ایک نعت ہے، ایک نعت کے عنوان سے پہلے، ایک نعت ہے، ایک نعت کے عنوان سے پہلے قرآن کی تنزیل ہے. قرآن سے پہلے بے استادہ بندہ نہیں ہوں بھی اتنی بڑی دعوت کے بعد چھوٹے معیار کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. تھکانا مقصد نہیں، عبادت مقصد ہے، وہ اپنے وقت میں بہترین ہو گئی ہے. آج میرے بعد جنہوں نے پڑھنا ہے انہیں لے آئیے ممبر پہ، میں بس جا رہا ہوں ہوا کے جھونکے کی طرح. ایک نعت ہے، ایک نعت کے عنوان سے پہلے قرآن کی تنزیل ہے. قرآن سے پہلے اور شبیر کے نانا کی کوئی نعت جہاں میں ممکن ہی نہیں حضرت عمران سے پہلے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شبیر کے نانا کی کوئی نعت جہاں میں ممکن ہی نہیں حضرت عمران سے پہلے، ممکن ہی نہیں حضرت عمران سے پہلے. شعر کھولوں گا نہیں، پڑھوں گا. A+ کلاس مجمع ہے، یہاں شعر کھولنا مجمع کی توہین ہے اور یہ گستاخی انکل میں کر نہیں سکتا. تم بھی مجھے اکیلا نہ چھوڑ. یوسف تیرے سجدوں کی طوالت نے بتایا. ہائے ہائے ہائے، ادھر والے میرے بھائی، یوسف تیرے سجدوں کی طوالت نے بتایا. جلوہ علی اکبر کا ہے شعبان سے پہلے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلام جی کر. ہاں جلوہ علی اکبر کا ہے. پتے پتے پھول پھول یا رسول یا رسول، پتے پتے پھول پھول یا رسول یا رسول، پتے پتے پھول پھول یا رسول یا رسول، چمک چمک گلے گلے علی 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 علی، چمک چمک گلے گلے علی علی علی، چمک چمک گلے گلے علی علی علی. یوسف تیرے سجدوں کی طوالت نے بتایا. جلوہ علی اکبر کا ہے شعبان سے پہلے اور پردے سے صدا آئی تو سرور نے یہ پوچھا. یہ تیرے نعرے کا تحفہ ہے، تمہیں لوٹا رہا ہوں. پردے سے صدا آئی تو سرور نے یہ پوچھا، یہ کون ہے معراج پہ مہمان سے پہلے. ہمارے ہاں نعت ایسے بھی پڑھی جاتی ہے. جی کرا جی کرا. پردے سے صدا آئی تو سرور نے یہ پوچھا. مہربانی بھائی جان، سر میں شکر گزار ہوں، سر میں شکر گزار ہوں. پردے میں 1000 دفعہ کہوں، پردے سے صدا آئی تو سرور نے یہ پوچھا، یہ کون ہے معراج پہ
مہمان سے پہلے، اور ہمارے ہاں شیعہ ممبر سے نعت کا یہ معیار ہے، پتہ کیسے؟ الحمد کے پردے میں جو احمد سے احد ہے، اس مصرے پہ بولنا چاہیے تھا آپ کو بولنا چاہیے تھا، بولنا چاہیے۔ چلے جو چہرے خاموش رہ گئے ان کی ضیافت ایمانی کے لیے حدیث پڑھ دیتا ہوں، اور کتاب کا نام ہے شاہ جی، حالانکہ ممبر پہ بتانی نہیں چاہیے کتاب، لیکن بتا رہا ہوں تاکہ جو واجب الاحترام سنی دوست آئے ہیں وہ اپنے حصے کا تبرک لے کر جائیں۔ کتاب کا نام ہے امالی شیخ صدوق، اور مزے کی بات ہے شیخ صدوق نے یہ حدیث لکھی ہے۔ پتہ کیا؟ ایک یہودی بیٹھے سرکار مصطفیٰ کے سامنے، حسین کے نانا کے سامنے، یا رسول اللہ سوال ہے۔ رسول فرماتے پوچھ۔ قبلہ یہ بتائیں آپ کو محمد کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو محمد کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو احمد کیوں کہتے ہیں؟ شاہ جی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ بندے کہیں گے کتاب کا نام بتایا ہے، حوالہ دکھا کے جا، اور اتفاق کی بات ہے گاڑی میں اس وقت بھی کتاب موجود ہے، کہو تو بھائی کو بھیجتا ہوں، ممبر پہ کھڑے کھڑے کتاب منگواتا ہوں، پیج کھول کے جناب کے سامنے کر دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے امالی شیخ صدوق، صفحہ نمبر 375، اس میں حدیث رسول ہے۔ یہودی پوچھ رہا ہے آپ کو محمد کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو احمد کیوں کہتے ہیں؟ حسین کا نانا مسکرا کے فرماتا ہے میں اس لیے محمد ہوں، زمین پہ میری حمد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا یا رسول اللہ آپ احمد کیوں ہیں؟ سرکار فرماتے اس لیے آسمان پہ بھی میری حمد ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں نعت کا یہ معیار ہے، تو بات بھولی تو نہیں؟ ایک نعت ہے، ایک نعت کے عنوان سے پہلے قرآن کی تنزیل ہے، قرآن سے پہلے جلوہ علی اکبر کا ہے، شعبان سے پہلے شبیر کے نانا کی کوئی نعت جہاں میں ممکن ہی نہیں۔ حضرت عمران سے پہلے، عمران سے پہلے، سلطان سے پہلے، مہمان سے پہلے، قرآن سے پہلے، عنوان سے پہلے، اور میں کہہ رہا ہوں الحمد کے پردے میں جو احمد سے احد ہے، فضا نے اسے پا لیا سلمان سے پہلے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اللہ، فضا نے اسے پا لیا سلمان سے پہلے۔ ایک نعت اور پڑھ دوں، ایک شعر اور پڑھ دوں شاہ جی؟ کیوں بھائی جان؟ آغاز عبادات ہے گربا کا وہ نقطہ، دھیما لہجہ دیکھ کے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ گزرنے والی بات سے آنے والی بات کا معیار اونچا ہو تو پھر منصب پورا ہوتا ہے۔ قیمت نہ ملی تو یہی فضائل کا دفتر بند، اور مجھے چلتا ہوا دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھتے ہو نا، بے کا نقطے سے بسم اللہ آغاز ہوتی ہے، اور علی فرماتے آنا نقطۃ التی تحت بائے بسم اللہ۔ نقطے نے شاہ جی بے دکھائی، بے نے اللہ دکھایا، اللہ نے رحمان دکھایا، رحمان نے رحیم دکھایا، اور ریورس گیئر لگاتے ہیں، رحیم نکلا ہے رحمان سے، رحمان نکلا ہے اللہ سے، اللہ نکلا ہے اسم سے، اسم نکلا ہے بے سے، بے نکلی ہے نقطے سے۔ نقطہ نہ ہوتا بے نہ ہوتی، بے نہ ہوتی اسم نہ ہوتا، اسم نہ ہوتا اللہ نہ ہوتا، اللہ نہ ہوتا بولو نا، کب تک نہیں بولو گے؟ کب تک نہیں بولو گے؟ کب تک نہیں بولو گے؟ آؤ ذرا ریورس گیئر لگاتے ہیں۔ رحیم ہے تو رحمان کی وجہ سے، رحمان ہے تو اللہ کی وجہ سے، اللہ ہے تو اسم کی وجہ سے، اسم ہے تو بے کی وجہ سے، بے ہے تو نقطے کی وجہ سے۔ کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے۔ میں کہہ رہا ہوں آغاز عبادات ہے گربا کا وہ نقطہ، پھر مان علی ملتا ہے رحمان سے پہلے۔ اللہ 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 اکبر، پھر مان علی ملتا ہے رحمان سے پہلے۔ آخری شعر ہے، اسی پہ میری سلامی قبول فرمائیں، لیکن اس پہ داد نہیں چاہیے، جناب کی تائید چاہیے۔ پتہ وہ کیسے؟ جتنے ہیں عدو، اچھا قافیہ ذہن میں رکھے گا، عنوان سے پہلے، قرآن سے پہلے، رحمان سے پہلے، مہمان سے پہلے۔ کیوں بھائی جان؟ یہی قافیہ نا؟ اب قافیہ ذہن میں رکھیے گا، جتنے ہیں عدو بنت پیمبر کے وہ سن لیں۔
اس شعر پہ مجھے منت بھی کرنی پڑی تو علی والوں کی منت کر لوں گا. بھائی علی والے کا چہرہ ہی اتنا مقدس ہے, دیکھنا عبادت ہے, تو ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. اس شعر پہ داد نہیں چاہیے, جناب کی تائید اور گواہی چاہیے تاکہ زمانے کو پتہ چلے ہمارا عقیدہ کیا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ علال اعلان شعر پڑھ کے میں بارگاہ کی دیواروں پہ لکھ کر جانا چاہ رہا ہوں, جتنے ہیں عدو جس کا عقیدہ بولے وہ بولے, باقی زحمت نہ کرنا. جتنے ہیں عدو بنت پیمبر کے وہ سن لے, جائیں گے سبھی نار میں شیطان سے پہلے. بولو بولو علی لال کلندر. بے حق محمد و آل محمد, مولا اس جشن کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس جشن کے صدقے میں ہمیں معرفت محمد و آل محمد نصیب فرما. غلامی محمد و آل محمد, مودت محمد و آل محمد, معرفت محمد و آل محمد, اطاعت محمد و آل محمد, محبت محمد و آل محمد ہمیں نصیب فرما. سلطان زمانہ کا عرفان نصیب فرما. اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی اکبر کا شہر نہ دیکھ لیں, چونکہ تو خود فرماتا زیارت الحسین زیارت اللہ. میں معافی چاہتا ہوں بھائی جان, اب موضوع اور تھا تو میرے اس بھائی کی ایک حکم تھا, بس وہ پھر کسی مجلس میں پورا کر دیں گے. مولا اس کا ذوق مودت ہمیشہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور بانیان کا یہ خرچ اخراجات جتنی بھی محنت ہے, کیا خوبصورت اہتمام کیا ہے. آئندہ سال انہیں اس سے بھی زیادہ توفیق عطا فرما. وعد شاہ جی کی مولا صحت والی زندگی طویل فرما. ان کے اولاد کو مولا اسی طرح آل محمد کے مشن پہ گامزن فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. 5 نعرے 5 سوا لکھ نعرہ حیدری.